یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عمر میں دوستی تھی، دوستی کی وجہ سے انہوں نے رشتہ دیا ہے۔ پوری احادیث تو پڑھو، احادیث میں کیا ہے؟ جب پورے احادیث پڑھیں گے تو پھر واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق نے فرمایا، علی یہ حدیث ہے کہ حضور پاک کی نسل قیامت تک چلنی ہے، قیامت تک اس رشتے میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا میں چاہتا ہوں میں بھی حضور پاک علیہ السلام کے خاندان سے رشتہ ازواج میں جڑ جاؤں۔ سیدنا علی المرتضیٰ سمجھے حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن مبارک سے پیدا شدہ بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی حضرت امام حسن و امام حسین کی بہن ہمشیرہ حضرت ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ رضی اللہ عنہن حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کو بطور دلہن دی ہے۔ میرے دوستو یہ اتفاقی بات ہے، کوئی اختلافی نہیں ہے۔ اہل تشیع کی 10 کتب، اہل سنت والجماعت کی 10 کتب میں یہ بات اتفاقی طور پہ موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی حضرت عمر فاروق کی بیوی ہے اور ان کا رشتہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے عمر سسر پیغمبر ضرور ہے لیکن داماد حیدر بھی ہے۔ نبی کے دروازے، نبی کی بیٹی کے دروازے پہ چلے جائیں، دروازے کو آگ لگا دیں، اور کہتی ہیں آگ لگانے والا بھی حضرت عمر۔ یہ تربیت کی تم نے، یہ فریقین کی کتابوں نے لکھا، فروع کافی میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت سیدنا عمر کے نکاح میں دی۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ سن دے ہو کو نہیں سن دے؟ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کس کو بیاہ دی؟ کس کو؟ انہوں نے تو دروازے کو آگ لگائی تھی، انہیں بیٹی دے دی۔ پھر جب کوئی جواب نہیں نہ آیا تو کہنے لگے نہیں نہیں، حضرت عمر نے مجبور کیا تھا۔ تو حضرت علی نے ایک جننی نو، حضرت علی نے ایک جننی نو ام کلثوم دی شکل دے کے نا بھیج دیا۔ میں نے کہا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جننی کو بھیجا تھا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اٹھا فروع کافی، کسی نے پوچھا حضرت خامد مر جائے تو بیوی عدت کہاں گزارے؟ خامد کے گھر یا باپ کے گھر بھی آ سکتی ہے، خامد کے گھر یا باپ کے گھر بھی آ سکتی ہے۔ تو حضرت جعفر صادق نے فرمایا باپ کے گھر بھی آ سکتی ہے۔ جب حضرت عمر فوت ہوئے تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے۔ کس کو لے آئے؟ وہ تو جننی سی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ تمہارے حالات ہیں اور تم باتیں کرتے ہو صحابہ پر، تنقید کرتے ہو حضرت عمر پر۔ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا۔ پھر بندی عالمی کہتا ہے کتابوں کی طرف نہیں جانا۔ کہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے رشتہ دیا تھا ابو عمر کو یا رشتہ نہیں دیا تھا؟ یہ بہت سوال ہوتا ہے اور شیعوں کو تانا دیتے ہیں، اور یہ بہت ایام سے، یعنی نہیں، یہ عصر ائمہ علیہ السلام سے شیعوں کو تانا دیا جاتا تھا۔ تو اس کا اصل واقعہ کیا ہے عزیزوں؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہوا ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا اصل واقعہ کیا ہے۔ یہ کتاب، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کبھی حدیث نہیں دکھائیں گے شیعوں، کیونکہ اگر آپ کہتے ہو عمری علماء، آپ کا ادعا یہ ہے کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی عمر کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر شیعہ کتب میں موجود ہے تو کتاب کیوں نہیں دکھاتے؟ حدیث کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کہتے ہیں علماء نے کہا، ٹھیک ہے، مانتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ یہ رشتہ، یہ اس طرح کا نکاح ہے، تم وہ اصل واقعہ دکھاؤ، اصل واقعہ، اصل حدیث دکھاؤ کہ اس میں بات کیا ہے۔ عزیزو یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 346، باب تزویج ام کلثوم، ام کلثوم کی تزویج۔ اچھا، جن شیعہ علماء نے کہا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے، ان کا علم ناقص ہے، انہوں نے پورے احادیث نہیں دیکھے ہیں، پورے احادیث میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا، یہ کتاب ہے امام صادق علیہ السلام سے فی تزویج ام کلثوم۔ زرارہ نے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے ام کلثوم کی تزویج کے مطابق، فرمایا ان ذالک فرج غصبنا، ان ذالک فرج غصبنا، یہ ایک ایسی شادی تھی جو زبردستی کی شادی تھی، یہ ایک ایسی شادی تھی، ذالک فرج غصبنا، یہ زبردستی کی شادی تھی، یعنی رضایت دوستی کی روح سے نہیں تھی۔
یہ زبردست حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں ام کلثوم کی، میں سب کوئی حدیث چھپاؤں گا بھی نہیں کہ ہم چھپائیں گے، نہیں چھپائیں گے بھی نہیں، بلکہ دکھائیں گے آپ کو۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عمر میں دوستی تھی، دوستی کی وجہ سے انہوں نے رشتہ دیا ہے۔ پوری احادیث تو پڑھو، حدیث میں کیا ہے، جب پورے احادیث پڑھیں گے تو پھر واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ کہ شادی نہیں ہوئی تھی، یہ ہے کہ ذالک فرج غصبنا، یہ ایک ایسی شادی تھی کہ غصبنا، ہم سے غصب کیا گیا، ہم پہ زبردستی کرایا گیا۔ اچھا یہ مختصر زیادہ تفصیل کے ساتھ اگلی حدیث ہے، ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لما خطب الیہ قال له امیر المؤمنین علیہ السلام انها صبیہ، عمر نے رشتہ مانگا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو بچی ہے، اپنی عمر دیکھو، اس کو دیکھو، یہ بچی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ فلقی العباس فقال له مالی ابی باس، تو عمر چلا گیا سیدھا عباس چچا کے پاس، عباس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ مالی، مجھے کیا ہوا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں اتنی بڑی خلافت ہے میری، مجھ میں کوئی عیب ہے، مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہا۔ قال وما ذاک، عباس نے پوچھا غصہ کیوں ہے، کیا تجھے کیا ہوا ہے، تو غصہ میں کیوں ہے؟ کہا خطبت الی ابن اخیک فردنی، دیکھ عمر نے کہا کہ میں نے تیرے بھتیجے سے رشتہ مانگا ہے، میں نے تیرے بیٹے سے رشتہ مانگا ہے، اس نے مجھے رد کیا، اس نے مجھے رد کیا، تو کیا میرا کیا قصور ہے اس میں، مجھ میں کوئی عیب ہے؟ اما واللہ لاعورن زمزم، اللہ کی قسم یہ بنی ہاشم کے لیے بڑی فخر کی بات تھی کہ زمزم کی جو سقایت تھی وہ بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھی، اور بنی ہاشم میں اس کو عباس کو، عبد المطلب کے بعد عباس کو ملا تھا، ابو طالب علیہ السلام کے بعد یہ سقایت جو تھا زمزم کا، یہ بڑا فخر کی بات ہے کہ حجاج کو پانی دیا جائے، ان کی خدمت کیا جائے، یہ عباس کے پاس تھا۔ تو اس نے کہا تم بنی ہاشم کا کیا بات ہے، میں زمزم کو میں کیا کروں گا، اس کو بھر دوں گا، زمزم بھی ختم کر دوں گا، تمہارے پاس یہی تو ہے نا، زمزم ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ ولا ادع لكم مکرمۃ الا هدمتها، اور تمہاری جو بھی فخر کی بات ہے، تمہارے پاس باغ ہے، جائیداد ہے، بنی ہاشم سب کو میں چھین لوں گا، وہ ختم کر دوں گا۔ عمر کے پاس طاقت بھی جو تھا نا، ان کی خلافت تو چھوٹی تو نہیں تھی، مصر سے لے کر شام سے لے کر یمن ادھر ایران تک اتنی بڑی دنیا کا سپر پاور بن چکا تھا ایک آدمی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بنی ہاشم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تمہارے کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بے عزت کر کے چھوڑوں گا، تمہارے پوری خاندان کو، خاندان نبوت کو، بنی ہاشم کو۔ ولا اقیمن علیہ شاہدین بانه سرق ولا اقطعن یمینہ، اور اس کے علاوہ میں 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے چوری کیا۔ 2 شاہد لانا خلیفے کے لیے بہت آسان بات ہے بھائی، ایک آدمی بدبختی کے لیے اتر جائے گورنمنٹ کے لیے 2 شاہد لانا، کہا کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھا فلان جگہ سے انہوں نے وہ چیز اٹھایا، ٹھیک ہے نا، میں 2 شاہد بھی لاؤں گا کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے چوری کیا، اس کا ہاتھ بھی مجھے رشتہ نہیں دیتا، اس کی جرأت، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اچھا فاتاہ العباس، عباس نے دیکھا کہ واقعا یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا یہ تو بڑی مصیبت ہے، یہ تو ہم پورا بنی ہاشم بدبخت ہو جائیں گے اس سے، تو آ گئے فاخبرہ، اس نے خبر دی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، خبر دی کہ بھائی یہ بدبخت یہ تو کرنے جا رہا ہے، یہ اس کی کوئی شرم نہیں ہے، یہ کر دے گا، اس نے رشتہ مانگا، اس کو رشتہ دے دو۔ اچھا وسألہ ان یجعل الامر الیہ فجعلہ الیہ، عباس نے کہا کہ چلو آپ رشتہ نہیں دیتے، مجھے اختیار دے دو، میں کرتا ہوں، یہ تم چھوڑ دو، تم کہہ دو کہ یہ بیٹی کا اختیار میرے ہاتھ میں، میں چچا ہوں، میں بزرگ ہوں، چچا والد کی جگہ، میں اس خاندان کا سب سے عمر رسیدہ میں ہوں، میں آپ کا بھی چچا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چچا ہوں، اور میں والد کی جگہ ہوں، مجھے اختیار دے دو، میں جو ہے میں جو کچھ کروں اس کا حل نکالوں۔ تو اختیار اس کو دے دیا، اب شادی ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، شادی ہوئی یا اختیار اب اس کو دے دیا۔ بہرحال جماعت عمریہ جو کہتے ہیں میرے عزیزو کہ یہاں پہ ابو بکر معاف کیجیے عمر اور امیر المؤمنین علیہ السلام میں دوستی محبت کی وجہ سے ان کو داماد، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ زبردستی اور ظلم، ایک گورنمنٹ ایک حاکم ہے وہ اپنی بدبختی پہ اتر کر ایک رشتہ مانگ رہا ہے۔ اچھا تو پھر کیا یہ شادی ہوا بھی یا نہیں؟ یہ اس حدیث میں تو یہ نہیں تھا کہ شادی ہوئی ہے۔ اچھا یہ کتاب ہے الخرائج والجرائح، قطب الدین راوندی کی کتاب ہے، ہمارے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، جزء ثانی، چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ عمر بن عدینہ نے روایت کی کہ ابو عبداللہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے ہم، ان الناس يحتجون علينا ويقولون ان امیر المؤمنین علیہ السلام زوج فلانا ابنته ام کلثوم، کہا کہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں، ہمیں شیعوں کو، امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے کس سے؟ فلانے سے کرائی ہے۔ جواب کیا ہے؟ اچھا وكانت متكئا فجلس، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تکیے لگایا تھا تو سیدھے بیٹھ گئے اور کہا تقبلون عنا علیا انکح فلانا ابنته، کیا آپ کو قبول ہے آپ شیعوں کو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا جو ہے فلانے سے رشتہ کرایا ہے؟ ان قوما يزعمون ذلك لا يهتدون الى سواء السبيل ولا الرشاد، جو لوگ اس مسئلے پہ ایمان عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس کو حقیقت نہیں معلوم، ان کو حقیقت ماجرا کا نہیں معلوم
کہ زبردستی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، دھمکی ہوا تھا کہ چاہے زمزم جو ہے اس کو بر دیا جائے گا ریتی سے، پتھروں سے، اور بنی ہاشم کے سارے جائیداد ختم کیا جائے گا، ان کا کوئی عزت نہیں رہے گا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کے الزام میں، یہ سب ہوا تھا، لیکن یہ شادی ہوئی نہیں، پھر بھی نہیں ہوئی، تو کیا ماجرا کیا؟ فصفق بیدہ وقال، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پہ ہاتھ اس طرح مارا اور بات، اصل ماجرا یہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ منزہ ہے، اما كان امیر المؤمنین علیہ السلام يقدر ان يحول بینہ وبینها فینقذها، كذبوا لم يكن ما قالوا، کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو، اپنی پیاری بیٹی کو اس شخص سے نجات دیتا؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں جانتے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے۔ ان فلانا خطب الى علي ابنته ام كلثوم فابى علي عليه الصلاه والسلام فقال للعباس والله ان لم يزوجني لانتزعن منك السقايه والزمزم، وہ شخص آیا، اس نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ مانگا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے انکار کیا، عباس کے پاس چلا گیا، عباس سے کہا کہ تو رشتہ اگر مجھے نہیں ملے گا تو ہمیں زمزم جو ہے تو چلو لے لوں گا اور سقایا بھی آپ سے لے لوں گا۔ تو عباس آئے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور انہوں نے اصرار کیا، اور عباس نے بڑا اصرار کیا، تو جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ جو شخص جو دھمکی دے رہا ہے یہ بہت اہم دھمکی ہے، بہت بدبخت بھی اتر آیا ہے، وانه سيفعل بالسقايه ما قال، وہ یہ سب کچھ کر دے گا، زمزم چھین دے گا، سب کچھ کرے گا۔ ارسل الامیر المؤمنین علیہ السلام الى جنیہ من اہل نجران یہودیہ یقال لها صحیقہ بنت جریرہ فامرها، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جن کو، نجران میں ایک جن رہتی تھی، اس کو پیغام بھیجا، اس کا نام تھا صحیقہ بنت جریریہ، وہ یہودی جن تھی کوئی، فتمثلت فی مثال ام کلثوم، اس کی شکل اس نے اپنے آپ کو ام کلثوم کی شکل میں بنایا، وحجبت الابصار عن ام کلثوم، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی بیٹی تھی اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں سے چھپا دیا، اور وہ جنیہ جو ام کلثوم کی شکل میں آئی تھی اس کو بعث بها الى الرجل، اس کو عمر کے پاس بھیجا، فلم تزل عنده حتى انه استراب بها يوما، وہ جنیہ جو تھی نا بچی کی شکل میں عمر کے گھر میں تھی، تو لوگوں کو بھی نہیں پتا، اہل مدینہ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ جنیہ ہے، ایک جن کا فرد ہے۔ تو ایک دن عمر کو شک ہو گیا کہ یہ اس کے ساتھ میں رہتا ہوں، یہ عورت انسان نہیں، یہ جن ہے جن ہے، اس کو شک ہو گیا عمر کو ایک دن، ٹھیک ہے نا، فقال ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم، کہا کہ یہ جو ہے نا زمین میں اس بنی ہاشم سے بڑھ کر کوئی گھرانہ جادوگر ہے، یہ بڑے جادوگر ہیں۔ ثم اراد ان یظہر ذلك للناس، پس اس نے ارادہ کیا کہ اب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ دغا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، دھوکہ بازی کیا ہے، جن کو میرے گھر بھیجا، جو عورت ہے وہ جن ہے، پتہ نہیں اس عورت سے اس نے کیا، اس جنیہ سے اس نے کیا حرکات دیکھی تھی، تو اس نے ارادہ کیا کہ اب میں اس کا اعلان کروں گا، تو اسی وقت کیا فقتل وحوت الميراث وانصرفت الى نجران واظهر امیر المؤمنین علیہ السلام ام کلثوم، تو پھر اسی ایام میں جو ہے عمر کا قتل ہو گیا، تو وہ اس نے اپنے میراث بھی چھوڑ دی اور وہ نجران چلا گیا، وہ جو جنہ تھی اپنے اہل کے پاس چلا گیا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بچی کو دوبارہ لوگوں کے لیے ظاہر کیا، جو اصلی بچی تھی جن کو لوگوں سے چھپائے رکھا تھا اپنے گھر میں۔ اچھا، ہم جب یہ جواب دیتے ہیں جماعت عمریہ کے پاس ان کے پاس کوئی رد نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے، تو پوری حدیث پڑھو نا، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ یہ شادی محبت سے ہوئی ہے، دوستی سے ہوئی ہے، شادی زبردستی ہے، تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ شادی ہوئی ہی نہیں ہے، تو یہ اس بات کا جواب نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا جواب ہے؟ جب جنیہ والی حدیث سنتے ہیں وہ تو مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو شیعوں کے پاس یہ کیا بات ہے، وہ جن کی بات کریں، ہاں ان کے علماء یہی کرتے ہیں بھائی، حالانکہ پورا قرآن کریم ایک پوری سورت ہے، سورہ جن۔ یہ کتاب ہے الفاصل فی الملل والاہواء والنحل، تالیف ابن حزم الظاہری، چھاپ دار الجیل بیروت لبنان۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وہ جن کے متعلق کہتے ہیں، جن کے متعلق کہتے ہیں الکلام فی الجن، جن کے متعلق، فمن انکر الجن او تأول فیہم تأویلا یخرجهم به عن الظاہر فهو کافر مشرک حلال الدم والمال۔ جس نے جن حقیقت ہے، جن قرآن میں ذکر ہے، جس نے جن کا انکار کیا ہو یا اس کو ایسی تعویل کرے کہ جن مثلا ہوا کی بات ہے، جن کوئی حقیقت نہیں ہے، تعویل کرے، تو وہ کافر ہے، مشرک ہے، حلال الدم ہے، ان کا فتویٰ ہے۔ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر سے اپنے بیٹی کا ازدواج کیا، تو پوری تو واقعہ تو سنو نا۔ الفتاوى الحدیثیہ، تألیف احمد بن شہاب الدین ابن حجر الہیتمی المکی۔ اچھا، ان کے کتاب میں یہاں پہ لکھا ہے وَأَمَّا الْجِنُّ، صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 123۔ وَأَمَّا الْجِنُّ الجان فَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِوُجُودِهِمْ، اہل سنت کا ان کے وجود پہ ایمان ہے۔ معتزلہ نے ان کا انکار کیا ہے، یہ معتزلہ کا انکار مخالف کتاب و سنت و اجماع ہے، اور بل الزموا به کفرا، اس کی روح سے، ان کے انکار کی روح سے کفر لازم آتا ہے۔ یہ تفسیر ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تعلیف کس کی تعلیف ہے؟ آلوسی بغدادی کی تعلیف، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی سورۃ الجن میں،
سورۃ الجن صفحہ نمبر 140 میں، وہاں پہ صفحہ نمبر 142 میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن سینا نے رسالۃ الحدود میں کہا ہے الجن حیوان حوائی متشکل باشکال مختلفہ وهذا شرح الاسم وظاهره نفى ان يكون لهذه الحقيقه وجود في الخارج ونفي ذلك كفر صريح كما لا يخفى. کہتے ہیں ابن سینا نے نفی کیا ہے وجود جن کی، وجود جن کی ظاہر اس کی یہی کہ وجود اس نے نفی کیا، تو یہ کفر، ابن سینا کو اس کی تکفیر کیا کہ ابن سینا کافر ہے، اس نے جن کی تکفیر کیا. ٹھیک ہے بھائی. عالم الجن في ضوء الكتاب والسنه، تالیف دکتور عبد الکریم طوفان عبیدات تبع دار اشبیلیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 172 میں فرماتے ہیں ان الايمان بالجن هو كالايمان باي قضيه غيبيه اخرى كوجود الله والملائكه والجنه والنار. اللہ اکبر. جن پہ ایمان اسی طرح ہے جو دوسرے غیبی وجود ہے، اللہ ہے، ملائکہ ہے، جنت نار، اسی طرح واجب ہے. اور فرماتے ہیں وانکار الجن يكون نقضا للايمان من اساسه ومن انكر معلوما من الدين بالضروره فقد كفر. جو جن کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. حجر حیتمی مکی الفتاوی الحدیثیہ میں چاپ دار المعرفہ، یہاں پہ عزیز و ملاحظہ فرما صفحہ نمبر 68 هل تجوز مناكحة الجن ام لا، جن کی نکاح جائز ہے یا نہیں، اس پہ فتویٰ دیا ہے. اختلف العلماء في جواز نکاح شرعا وجاء مالك انه اجازه ولكنه كرهه. مالک ابن انس نے، مالکین کا جو امام ہے، اس نے اجازت دی، کہا جائز ہے لیکن مکروہ ہے. اور انہوں نے اسحاق نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور اسی لیے نہیں کی وجہ سے اس نے کہا کہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جواز امکان مناکحت پہ بھی ان کے علماء نے فتویٰ دیا، بہت سارے علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ یہ چیز ہوتا ہے اور یہ جائز ہے. تو اس میں مذاق اڑانے والی کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں، جن کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اپنی کفر کی دلیل لاتے ہیں. ان کے پاس اس مسئلے پہ کوئی جواب ہی نہیں ہے سوائے مذاق اڑانے کے. یاد رکھو کہ مذاق اڑائیں گے، اور مذاق اڑانا یہ ان کی اپنی کفر کی دلیل ہے. یاد رکھو.